نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خود غرضی. حاضرین، اس عنوان کو سننے کے بعد ابتدا سے لے کر انتہا تک مجھے اور آپ سبھی احباب کو یہ سوچنا ضروری اور لازمی ہے کہ آخر اس عنوان کو کیوں منتخب کیا گیا اور کس قدر میں اور آپ خود غرضی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کتنی خود غرضی ہمارے اندر داخل ہوئی ہے. ہم اور آپ کس قدر خود غرض بن چکے ہیں. شاید کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا دل، ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ میں اپنی جگہ اور آپ سبھی اپنے اپنے جگہ پر کس قدر خود غرض بن رہے ہیں. یہ ہمارا زندہ ضمیر اس بات کی گواہی خود دے دے گا کہ آخر اس عنوان کے انتخاب کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس لیے پیش آئی کہ ہمارا اور آپ کا تعلق جس امت سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس نبی سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس دین سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس سماج سے ہے، یہ سماج، یہ امت، یہ دین، یہ نبی اس بات کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جگہ خود غرض بن جائیں. تاریخ اسلام کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام نے اور اس کے ماننے والوں نے اپنے اپنے دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں خود غرضی سے اونچائی پر پہنچ کر انہوں نے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، کتاب و سنت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، کس طرح ایثار اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور رفتہ رفتہ ہم اور آپ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ کس قدر خود غرض بنتا جا رہا ہے. ایثار، جذبہ قربانی، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی، محبت، اخوت، الفت، مودت،
رحمت اور راحت ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اخوت کس کو کہا جاتا ہے، بھائی چارگی کس کو کہا جاتا ہے، محبت کس کو کہا جاتا ہے، مودت کا معنی اور مطلب کیا ہے، الفت اور راحت کا معنی اور مطلب کیا ہے، انسانیت کس کو کہا جاتا ہے، ہمدردی اور غمخواری کس چڑیا کا نام ہے۔ گویا تمام کے تمام اوصاف حمیدہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود غرضی جو ہے ایثار اور جذبہ ایثار اور قربانی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کو ہمدردی سے نکال کر مفاد پرست بنا رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کو انسانیت کے بلبوتے پر جینے کا طریقہ سکھانے کے بجائے اسے حیوان سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کے اندر سے انسانی ادوار اور انسانی اخلاق اور عادات و اطوار کا خاتمہ کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کے اندر سے ہمدردی اور غمخواری کو ختم کر رہی ہے اور جذبہ ایثار کا خون کر رہی ہے، اور یہی خود غرضی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ بے شمار نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے ذمہ داران مسجد کی جانب سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ ہمارا سماج آخر کس جگہ پر اور کس نگر پر چل رہا ہے، جبکہ ہمارا سماج جو ہے وہ ایثار اور جذبہ قربانی کے ساتھ جو ہے اس قدر اعلیٰ اور روشن تاریخ رکھتا تھا کہ جس کی مثالیں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اور دنیا حیران رہ جاتی تھی کہ اسلام کا ماننے والا، مسلمان کہلانے والا، ایماندار جو ہے مومن کہلانے والا ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہے کہ تاریخ حیران رہ سکتی ہے۔ آسمانی دنیا پر بسنے والے مخلوقات پریشان ہو سکتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی جو ہے حیران کنندہ ہو جاتی ہے کہ آخر یہ انسان کس دیش کا بنا ہوا ہے، آخر یہ انسان کس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس نے قربانی اور ایثار کی ایسی مثالیں پیش کی کہ دنیا نے ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر رہی۔ حاضرین، خود غرضی جو ہے یہ جذبہ ایثار اور ہمدردی کی ضد ہے، یہ اس کی اپوزٹ چیز ہے۔ قرآن کریم نے بار بار ہمیں اور آپ کو جذبہ ایثار اور قربانی کی دعوت دی، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آج انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو کہ اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنا معاملہ ہو کہ غیر کا معاملہ ہو، اس قدر خود غرض اور سیلفش بن چکا ہے انسان کہ اس کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب انسان کے اندر خود غرضی داخل ہو جاتی ہے تو رشتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رشتے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، گھر ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور رشتے اس کے لیے زہر نمان، اس کے لیے زہر کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ زہر محسوس کرتا ہے کہ رشتوں کے اندر جب خود غرضی داخل ہو جاتی ہے، مفاد پرستی داخل ہو جاتی ہے، تو کسی کو برداشت کرنے کے لائق اور قابل نہیں رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا صبح شام کا اوڑھنا بچھونا اپنی چاہ، اپنی ذات سے ہٹ کر، اپنے اس 6 فٹ انسان کے جسم سے ہٹ کر اس کی سوچ اونچائی تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ بہت ہو گیا تو باپ ہے تو بیٹے کے تعلق سے سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، بہت زیادہ ہمدردی آ گئی تو بیٹا باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ورنہ آج کے اس مادہ پرست اور بد اخلاقی کے دور میں جو ہے ایسی اخبار، ایسی چیزیں پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ باپ کا قتل کرنے والا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کو قتل کرنے والا باپ ہوتا ہے، ماں کا قتل کرنے والا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹی کا قتل کرنے والی ماں ہوتی ہے، صرف چند پیسوں کے خاطر، جائیداد کے چند ٹکڑوں کے خاطر، 2 گز زمین کے خاطر اپنی خود غرضی کو شامل حال رکھ کر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کا قاتل
मैं किसका कत्ल कर रहा हूं। बेटे के हाथ बाप मारा जा रहा है और बाप के हाथ बेटे का कत्ल हो रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई बहनों का कत्ल कर रहा है, बीवी शौहर का कत्ल कर रही है और शौहर बीवी का कत्ल कर रहा है, और मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने पर बाप मजबूर हो रहा है। ये सारे के सारे फसादात की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं जाकर खुद गर्जी से मिलती है, मफाद परस्ती से जाकर मिल जाते हैं। हाज़रीन, मोमिनाना सोच रखता है। मोमिन की सोच बहुत आला और बहुत ऊंची होती है। उसकी फिक्र जो है वो अपने हद तक नहीं रहता है। उसे इसी बात की तालीम दी गई, इसी समाज की उसे इसी तरीके से तरबियत दी गई है कि मोमिन जो है उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसकी तड़प, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके ख्यालात जो है उसे अपनी जात से ऊंचा उठकर सोचने पर उसकी तरबियत दी गई, और अपने से ज्यादा दूसरों की अहमियत और अपनों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देने के लिए उसे तालीम और सबक दिया गया। ये मोमिन का किरदार होता है। ये और बात है कि हमारे अंदर से ये मोमिनाना औसाफ, ये मोमिनाना किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये खुदगर्जी, मफाद परस्ती जैसी बुरी सिफत और मजमूम सिफत हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। हजरत, नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया की मिसाल मुख्तलिफ नाहियों से मुख्तलिफ अशिया के मिसालों के जरिए समझाई। कभी आपने पूरी उम्मत को एक मिसाल, एक जिस्म की मिसाल दी, एक बॉडी की मिसाल दी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पैर के उंगली को मार लगे और मेरा दिमाग ये कहे कि मुझे क्या पड़ा है, ये जख्म तो मेरे पैर की उंगली को लगा है, इसका दर्द मैं क्यों महसूस करूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरी आंख को मार लगे और पैर की उंगली दर्द महसूस न करे? या कभी ऐसा हुआ है कि पैर की उंगली का नाखून जो है दर्द महसूस करे और आंख अपने अंदर तकलीफ महसूस करके आंसू ना गिराए? ऐसा कभी नहीं हुआ है। पैर में मार लगे, पैर को जख्म आए तो पूरा बदन तकलीफ महसूस करता है, दिलो दिमाग रह जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, सारा बदन तकलीफ महसूस करता है और बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इस जिस्म का हर अज़ू जो है वो उसी का अज़ू कहलाता है, चाहे वो आंख हो कि सर के बाल हो कि पैर का नाखून हो, वो गोया पूरा जिस्म एक कहलाता है। इस उम्मत की मिसाल ऐसी ही दी गई कि दुनिया इंसानियत में बसने वाला मोमिन मुसलमान मुल्क के किसी भी हिस्से में रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अफगानिस्तान के पहाड़ों में सांस ले, गज्जा के अंदर जालिम इसराइल के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और वहां बसने वाला मुसलमान हो, या ममलकत तौहीद के अंदर बसने वाला मुसलमान हो, या साउथ अफ्रीका के जंगलों में बसने वाला मुसलमान हो, या हमारे मुल्क के किसी भी कोने में बसने वाला मुसलमान हो, और उसके पैर में कांटा चुभता है, तो ये मोमिनाना अखलाक, ये मोमिनाना किरदार होता है कि उसके पैर में चुभने वाले कांटे की तकलीफ हम महसूस करें, उसके पैर में चुभने वाले कांटे की तकलीफ हम महसूस करें। यह और बात है कि यहाँ तो मामला इस कदर के गुजरा है कि कांटा चुभना तो दूर की बात है, हमारे सामने लोग बेतहाशा मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिल इस कदर मुर्दा हो चुका है, हमारा ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका है कि हमें महसूस तक नहीं होता है कि मेरा पड़ोस किस हाल में जी रहा है, मेरा रिश्तेदार किस हाल में मर रहा है, मेरी बहन के घर का हाल क्या है, मेरे भाई के यतीम बच्चों का हाल क्या है, मेरे घर के पीछे रहने वालों का हाल क्या है, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों का हाल क्या है, मेरे बाजू में रहने वाले तिजारत पेशा इंसान का हाल क्या है। हमें सोचने या उनके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत हम महसूस नहीं कर रहे। तो फिर क्या हमारा समाज एक मिसाली समाज बन सकता है? क्या हमारा घर एक मिसाली घर बन सकता है? क्या हमारा खानदान एक मिसाली खानदान बन सकता है? क्या हमारी मस्जिद एक मिसाली मस्जिद बन सकती है? क्या हमारी जमीयत और जमात एक मिसाली जमीयत और जमात बन सकती है? क्या हमारा महल्ला एक मिसाली महल्ला बन सकता है?
نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ ایک مصلی دوسرے مصلی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بہن کے گھر کے بارے میں اسے حالات نہیں معلوم ہے کہ وہ کس قدر مفلسی کے عالم میں جی رہی ہے، وہ کس قدر مفلسی اور پریشانی کے حال میں جی رہا ہے۔ اسے خود غرض انسان جو ہے اتنا اس کا دل اور دماغ اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ وہ اپنوں کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، تو غیروں کی کہاں سے اسے فکر ہوگی؟ جب اسے فکر نہ ہو تو پھر یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ ادارے، یہ محلے کیسے صالح معاشرہ بن سکتا ہے، کیسے مثالی معاشرہ بن سکتا ہے؟ حضرات، خود غرضی انسان کو بے مروت بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو انسانیت شرما دینے والا ہنر اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے، خود غرضی انسان کو جو ہے متکبر بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو مفاد پرست بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو چلتا پھرتا لاش بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو بے مروت بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو کینہ اور کپٹ رکھنے والا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو نفرت لے کر جینے والا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو ہر طریقے سے کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس کھوکھلے انسان سے بننے والا سماج، اس کھوکھلے انسان سے بننے والی سوسائٹی سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی، یہ سماج بہت کچھ کر پائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جس اسلام کا ہم اور آپ نام لیتے ہیں، جن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے ہم اور آپ کرتے ہیں، جس رسول کے امتی ہونے پر ہمیں اور آپ کو فخر ہے، اس رسول نے کیسی کیسی تعلیمات دیا اور کیسے کیسے مثالیں قائم کی، انسان کو انسانیت کا ہنر دیا، انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا، انسان کو اپنے سے اونچا ہو کر سیکھنے کی تعلیم دی، انسان کو خود غرضی سے نکل کر بڑے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جذبے ایثار، ہمدردی، غمخواری، محبت، الفت اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ کیسی ایسی کتنی ایسی مثالیں، کتنی ایسی مثالوں کے ذریعے ایک صالح معاشرے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے اندر بھی یہی اوصاف ہونا چاہیے کہ دیکھو میں نے میری امت کی مثال ایک کنگھی کی طرح دی، ایک دیوار کے مانند دی، ایک جسم کے مانند دی، تم اسی طریقے سے پیش آنا اور اس امت کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ آج امت خود غرضی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے کس قدر نقصانات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، عقیدے کا بگاڑ ملتا ہے، اخلاق کا بگاڑ ملتا ہے، معاملات کا بگاڑ ملتا ہے، غربت اور مفلسی کا یہ عالم ہے کہ ہر مسجد کی سڑی، ہر مندر کی سڑی، ہر چوراہے کے راستے پر، ہر درگاہ کے، ہر مزار کے پاس، ہر گھر کے پاس، ہر شاپ کے پاس بھیک مانگنے والی برقع پوش خواتین کی ایک لمبی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غیر بھی برقع پہن کر آ رہے ہیں، لیکن کیا اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ ان برقع پوش خواتین کے اندر کیا ہماری مسلم مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ٹوپی پہن کر مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آ کر ہمارے آگے بھیک مانگنے والے ہاتھوں میں کیا مسلم سماج سے تعلق رکھنے والا باپ نظر نہیں آتا ہے؟ کیا مسلمان سماج سے تعلق رکھنے والا گئے گزرا نوجوان نظر نہیں آتا ہے؟ خود غرض ہمیں اور آپ کو اس قدر اندھا بنا دیے ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ دواخانوں کا حال دیکھ لیجئے، دواخانوں کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں انسان ایک ایک روپے کی ٹیبلٹ کے لیے، ایک ایک روپے کے انجیکشن کے لیے جو ہے وہ ترستا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خود غرضی کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ نہ وہاں جاتا ہے نہ یہاں آتا ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو خود غرضی نے اس قدر اندھا بنا دی ہے کہ ہمارا عیش و آرام ہمیں
ہمیں مطلوب ہے، ہمیں مقصود ہے. ہم آرام دہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ہماری عمارتیں عالی شان عیش کے داد دے رہے ہیں، ہماری عمارتوں میں ہر طرح کے سامان میسر ہیں جس سے ہمیں راحت ملے. لیکن ہمارے ہی گھر کے بازو میں یا ہمارے ہی بستی میں رہنے والا انسان ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو روڈ پر اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں، سردی میں کاپ رہے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں، گرمی میں جھلس رہے ہیں، اور پھر ان کی اولاد بھی جو ہے سڑکوں کے حوالے ہے، رات کہیں گزر رہی ہے، دن کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جو ایک ایک وقت کے لقمے کے لیے پریشان حال نظر آتے ہیں. کتنی ایسی خواتین ہیں جو اپنے یتیم بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کتنی ایسی بیوائیں ہیں جو اپنی حالت زار کسی کو سنا نہیں سکتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کہیں اور جا کر بہت کچھ کرنے پر وہ مجبور ہوتی ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود ہماری آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ضمیر اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے اپنے سے زیادہ اونچا سوچنے پر ہمیں تیار نہیں ہونے دے رہی. حضرات، قرآن کریم کے اندر جذبہ ایثار و قربانی کی مثالیں بہت ملتی ہیں. تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو آج تک دنیا نے دوبارہ پھر ایسی تاریخ نہیں پہنائی. دنیا نے آج تک پھر اس طرح کی تاریخی واقعہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا. پوری دنیا حیران اور ششدر ہے، پوری دنیا پریشان ہے. کیا اسلام کا ماننے والا اس قدر ایثار اور قربانی کے ساتھ کام کرتا ہے؟ کیا اس قدر وہ بے غرض ہوتا ہے؟ اس قدر وہ بے مفاد ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر آئے، مکے سے لٹا کر آئے ہوئے صحابہ مدینہ تشریف لے آئے جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بس جسم کے اوپر جو چادریں تھی وہی چادر تھی. کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں تھا، کوئی تجارت، کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی جاب نہیں تھی، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، کوئی چیز نہیں تھی. سب کچھ لٹا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، ہجرت کر آئے تھے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، آخرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا. لیکن آئے تو یہاں ایسے دوست ملے، ایسے رفیق ملے، ایسے ساتھی ملے، ایسے بھائی ملے کہ ان کی بھائی چارگی کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. نبی نے کہا آج سے تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو. انہوں نے بھائی چارگی کو ایسا نبھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں، مہاجر صحابی ہیں. آپ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان سے دوستانہ کرا دیا، کہا کہ آج سے عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں، قربان جائیں سعد بن ربیع کے اوپر، سعد بن ربیع کے ایثار اور جذبہ قربانی کے اوپر قربان جائیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اچھا عبد الرحمن بن عوف میرے بھائی ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے کہا دیکھو بھائی، آج سے میری دولت کا اتنا حصہ آپ کا ہے، میرے گھر کا اتنا حصہ آپ کا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سعد بن ربیع نے کہا میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے تم جس بیوی کو، جس خاتون کو پسند کرو گے میں اسے طلاق دوں گا اور عدت کے بعد تم شادی کر لینا، تم نکاح کر لینا. سبحان اللہ، کس قدر سماج میں ہمارے اصحاب رسول نے اپنے جذبے ایثار کی مثالیں پیش کی. اس سماج کے ماننے والے، اس سماج سے تربیت پانے والا سماج آج جو ہے معاملہ یہ ہے کہ خود کے بھائی کے لیے خود کوئی کسی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ربیع کے حق میں دعا دی، کہا کہ اللہ آپ کی اولاد میں، آپ کے مال میں، آپ کی جائیداد میں، آپ کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرمائیے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتائیے. حضرات، انسان اپنی جان کو سب کچھ سمجھتا ہے. مثال مشہور ہے، مقولہ ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اور پھر جو ہے انسان اپنی جان کو بہت عزیز سمجھتا ہے.
सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, जान को नहीं। लेकिन तारीख इस्लाम ने एक ऐसी मिसाल हमें और आपको पेश की है कि दुश्मन घर के बाहर खड़ा हुआ है, लंगी तलवारें लेकर खड़ा है, बस इस बात का इंतजार है कि कब सुबह हो, कब नमाज का वक्त हो जाए, कब बाहर निकल कर आए और हम सब एक साथ टूट पड़े और एक साथ हमला करें। हमले की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और पूरी तरह घर को जो है मुहासरा कर लिया गया है। ऐसी रात में, ऐसी खतरनाक रात जहां इंसान जो भी अगर उस घर से निकलेगा तो उसका खातिमा हो सकता है, उसे इस बात का डर नहीं बल्कि यकीन है। ऐसी रात में अपनी जान पर नबी अलैहिस्सलाम की जान को तरजीह देने वाला इंसान, अपनी जान पर नबी अलैहिस्सलाम की जान को तरजीह देने वाला इंसान, आपके हुक्म को और आपकी बात को तरजीह देने वाला इंसान कोई और नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है, जिन्होंने बचपन में नबी अलैहिस्सलाम से अहद व पैमान किया था कि अल्लाह के नबी, मैं वादा करता हूं कि आपके इस दीन के खातिर मैं हर तरह की कुर्बानी दूंगा, आपका साथ दूंगा और आपकी मदद करूंगा और आपका ताउन करूंगा। उस रात को याद कीजिए जिस रात दुश्मन नबी अलैहिस्सलाम के दौलत कदे के बाहर, आपके हुजरे मुबारका के बाहर खड़ा है और सारे के सारे दुश्मन तलवारें लेकर खड़े हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के लिए निकले तो हम सब एक साथ हमला कर दें। उस रात के बारे में हम और आपको तसव्वुर करते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दुश्मन पूरी तरह तैयार है। और फिर वैसे मौके पर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। वफादारियां दुनिया में बहुत देखी है, वफादारियां दुनिया में बहुत देखी होंगी आपने, बहुत किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन जब अपनी जान का मामला आता है तो वफादारियां खत्म हो जाती हैं। और अगर कोई वफादार बनने की कोशिश भी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज, कोई ना कोई मतलब परस्ती उसके अंदर शामिल हाल रहती है। कुर्बान जाए हजरत अली से नबी ने कहा, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और ये मेरी अमानतें अहले मक्का के फुला काफिर को दे देना और बाद में तुम भी हिजरत कर आना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने लिए सादत समझते हैं और सो जाते हैं बिस्तर पर। हजरात, जंगे यरमुक का मौका है, सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अलैहि अजमाइन की एक बड़ी तादाद शहीद होती है, जख्मी मैदान में पड़े हुए हैं। गज़वा है ये जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। हर चारों जानिब से सहाबा जख्मी नजर आ रहे हैं, शिद्दत की प्यास लगी हुई है। मैदान से आवाज आती है, पानी चाहिए। एक सहाबी पानी लेकर पहुंचते हैं, जिसकी जानिब से आवाज आई है पानी मांग रहा है, उस सहाबी के पास करीब पहुंच गए, पानी लेकर, पानी का मिश्किज़ा लेकर पहुंच गए। फिर बाजू से आवाज आई पानी, उस सहाबी ने कहा कि जाओ मुझसे पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। वो सहाबी कहते हैं मैं वहां गया, दूसरे के पास गया तो तीसरे की जानिब से आवाज आई पानी, तो दूसरे ने कहा कि जाओ मेरे उस भाई को पहले पिलाओ। इस तरह करते करते वो सहाबी कहते हैं मैंने सारा मैदान ही मामला देखा कि जब मैं तीसरे के पास पहुंचता हूं तो चौथे से आवाज आती, चौथे के पास पहुंचता हूं तो पांचवें से आवाज आती। गोया मैं देने के लिए एक के बाद आगे बढ़ता गया, हर कोई एक दूसरे पर निछावर करता गया, एक दूसरे के ऊपर जो है इसार का मामला करता गया। जब आखिर में मैं पहुंचा और फिर उसके बाद जब फिर से मैं तरतीब से पहुंचा तो देखा कि सब के सब बगैर पानी के जामे शहादत नोश कर गए। यह है जज्बे इसार। ये किसके अंदर पैदा होगा? ये उस इंसान के अंदर पैदा होता है जो खुद गर्जी, मफाद परस्ती, मतलब परस्ती से ऊंचा होता है। आज हमारा सलाम भी बगैर किसी मतलब के नहीं होता, आज हमारा कलाम भी बगैर किसी मफाद के नहीं होता है। आज हम किसी से मिलते हैं तो बगैर किसी मतलब के नहीं मिलते हैं। आज की इस मतलबी दुनिया के अंदर, खुद गर्ज समाज के अंदर ये मिसालें हमें कहां देखने को मिलेगी कि एक घुट पानी को पीने के बजाय अपने से दूसरे के ऊपर तरजीह दे और दूसरा तीसरे और तीसरे को चौथे पर तरजीह दिया जाए और यहां तक के सब बगैर पानी के जामे शहादत नोश करे। ऐसी मिसालें हमें और आपको कहां देखने को मिलेगी सिवाय किताबों के अलावा? शायद कि ऐसी मिसालें ना मिले हमें और आपको।
حضرات، ہم اور آپ بہت سارے مہمانوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں مہمان آتے ہیں، ہمارے تجارت گاہوں کے پاس مہمان آتے ہیں. ایک مہمان کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر ایثار اور جذبہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آتے ہیں. آپ اپنے تمام گھروں میں معلوم کروا لیتے ہیں کہ آج کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں. تمام امہات المؤمنات کے مکانات سے، حجرات سے بات ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمان کو بھوکا کیسے رکھ سکتے تھے جبکہ خود بھوکا رہتے تھے؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شاید کہ مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی، مگر ہمارے اندر یہ جذبہ ملتا کہ ہم ایک کو دوسروں پر ترجیح دیتے، ہم ایک کو دوسروں پر فوقیت دیتے، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی ویلیو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں اعلان فرمایا، ہے کوئی جو مہمان رسول کو کھلائے، ہے کوئی جو مہمان رسول کو کھلائے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ سعادت مجھے عطا کر دیجئے، یہ عزت مجھے نواز دیجئے، یہ عزت مجھے نوازیے، میں آپ کے مہمان کو شکم سیر کھلاؤں گا، مہمان نوازی کروں گا، یہ مہمان نوازی کی سعادت میں حاصل کروں گا. جبکہ اس صحابی رسول کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں کیا کچھ ہے، میری آل و اولاد کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. وہ گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں. بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، سوائے بچوں کے کوئی اور چیز نہیں ہے. شاید کہ بچوں کی بھوک مٹ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. صحابی رسول نے کہا، یہ مہمان رسول ہے، مہمان رسول کو اپنی اولاد پر اور اپنی ذات پر ترجیح دینا ضروری ہے. اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کس قدر نیک خاتون تھی، نیک صحابیہ تھی، نیک بیوی تھی، نیک عورت تھی، نیک رفیق حیات تھی، نیک سفر حیات تھی. اس نے کسی بلا و چون چرا کے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور ان کے جذبے اور ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں نے مشورہ کیا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا اور پھسلا کر سلا دیا جائے. آج انسان صبح سے شام تک بھاگ دوڑ جو کرتا ہے، آپ میں سے دسیوں لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، بہترین فیوچر کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو تج دھس کر جو ہے 7 سمندر پار جا کر سالہ سال رہ کر آپ نے ایک روٹی پر گزار کر جو ہے کمایا ہوگا، جمایا ہوگا، محض اس لیے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ 25 سال 20 سال 30 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں کس کے لیے، تو ہم میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ ہماری اولاد کا فیوچر بہتر بن جائے، ہماری اولاد جو ہے مفلسی کی زندگی نہ گزارے، ہماری اولاد جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور عزت کا لباس پہنے اور آرام دہ مکان کے اندر رہے. لیکن قربان جائے مہمان رسول کے خاطر اپنی اولاد کو بھوکا سلانے والا یہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بھوکا سلایا. اور پھر میزبانی کے اصول یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کر کھائے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، اگر میزبان بھی کھا لیں تو مہمان ادھورا رہ جائے گا. پھر اس نے مشورہ دیا کہ کسی طرح چراغ گل کر دینا تاکہ میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں اور یہ مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے. ہوا یہی معاملہ. قرآن کریم نے ان جیسے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ الحشر کی آیت 9 میں بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم یہاں جتنے جمع ہیں، کیا ہمارے پاس ایک آدمی سے بڑھ کر کھانا نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے پاس ایک لباس سے بڑھ کر لباس نہیں؟ کیا ہمارے پاس ایک چادر سے بڑھ کر چادر نہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ایک گھٹ سے بڑھ کر پانی نہیں؟ کیا آج ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جائیداد سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، کوٹوں میں کچوریوں کے حوالے ہے، بینکوں کے حوالے ہو کر سود پر سود چڑھ رہا ہے،
جائیداد کوٹا اور کچوریوں کے حوالے ہیں، گھر جو ہے نیلام ہو رہے ہیں، لباس اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ بوسیدہ ہو رہے ہیں، کھانا اس قدر زیادہ ہے کہ فریج میں رکھ کر سڑ اور گل جا رہا ہے، پیسہ اتنا ہے کہ گننے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے باوجود نہ اپنے بھائی کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنی بہن کی فکر ہے، نہ اپنے چچا کی فکر ہے، نہ اپنے ماموں کی فکر ہے، نہ اپنے رشتہ دار کی، نہ اپنے مصلی کی فکر ہے، کسی کی کوئی فکر انہیں فکر کرنے کی توفیق تک نہیں ملتی۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ جس سماج میں جی رہے ہیں، یہ سماج خود غرضی کی وجہ سے آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔ یہ چوریاں، یہ ڈکیٹیاں، یہ غنڈہ گردی، یہ سب کچھ، یہ عقیدے کا بگاڑ، یہ اخلاق کا بگاڑ، یہ خون و قرابہ، یہ قتل و غارتگی، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اگر ہم اور آپ انسان بن کر انسانیت کا ساتھ دیے ہوتے تو کوئی چور نہیں بنتا۔ ہم اور آپ اگر انسان بن کر انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے کا حق اگر ادا کیے ہوتے تو اس کی نگاہیں ہماری جائیداد پر، ہمارے مال پر، ہماری دولت پر نہ ہوتی۔ جب ہم نے اس کا حق دینا بھول گئے، جب ہم اس کا حق دینے سے آنکھیں چرا لیا، تو پھر وہ اپنا حق چھیننے کے لیے ہمارا قتل بھی کر رہا ہے، ہمارا خون بھی کر رہا ہے، قتل و غارت گیری بھی عام ہو رہی ہے، چور اور ڈکیٹی بھی عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا قاتل بھی بن رہا ہے، سماج میں لوٹم لاٹ ہے، سب کچھ ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو اس سے اٹھنا چاہیے، اس سے اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم نے سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دنیا جو ہے دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا بس ایک سانس ہے، ایک سانس کا معاملہ ہے۔ جب یہ سانس رک جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، جب یہ سانس رک جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس ایک سانس کے رکنے کے انتظار میں ہم اور آپ اس کے پیچھے اس قدر بھاگے اور دوڑے جا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن نے کہا، ہم سب کے حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم جو ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی کو ترجیح دے رہے ہو، جبکہ آخرت ہی حقیقی زندگی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوچ، اپنی فکر جو ہے صحابہ جیسی فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی وہ معاشی مثالیں تھی، مادی مثالیں تھی، سماج کی مثالیں تھی۔ ہم اور آپ اس قدر خود غرض بن گئے ہیں کہ رب العالمین کا جو دین ہمارے پاس امانت ہے، رب العالمین کی کتاب مقدس جو ہمارے پاس امانت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا پیارا دین ہمارے پاس جو امانت ہے، اس امانت کو بھی دوسروں تک پہنچانے سے ہم اور آپ قاصر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر خود غرضی آ گئی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں بس ہے، ہم زکاتی بن جائیں بس ہے، ہم حاجی بن جائیں بس ہے، ہم مسلمان بن جائیں بس ہے، کوئی جائے جہنم میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات و دن کی تڑپ، رات و دن کی فکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ اسی قدر تڑپ کے اندر، اسی قدر جذبہ ایثار کے اندر تھا کہ قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا، لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو تڑپ کے اندر، آپ تڑپتے تڑپتے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ مسلم سماج جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مودت کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، اخوت کی تعلیم دی، بھائی چارگی کی تعلیم دی، مروت کی تعلیم دی، پیار اور محبت کی تعلیم دی، راحت اور الفت کی تعلیم دی، اور پھر اس نے جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو نمازوں کی اہمیت بتائی، نمازوں کی فضیلت بتائی، زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل بتائے، اسی اسلام نے کہا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، اللہ کی ذات کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔
جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس حدیث رسول کے ٹکڑے کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق ہماری سوچ کہاں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو چیز پسند کرتے ہیں، ہم جو کھانا پسند کرتے ہیں، ہم جہاں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم جو پہننا پسند کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، آداب گفتگو، آداب مجلس، ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں کیا وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے غیبت پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے برا بھلا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کسی کی زبان درازی پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے ہمارے پیٹ پیچھے کوئی گالی گلوچ کرے پسند نہیں کرتے، ہم ہمارے لیے ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا ناپسندیدہ عمل قابل قبول نہیں، تو پھر دوسروں کے لیے ہم اور آپ کیا پسند کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کہاں تک فکر مند ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین ہم سب کو مفاد پرست، خود غرض، مطلب پرست بننے سے بچا کر جو ہے اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی علیہ السلام کے پیارے اخلاق کا ماننے والا بنا دیجئے، اے اللہ اخلاق حسنہ کو اپنانے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو خود غرضی کے بجائے ایثار اور جذبہ ایثار اپنے اندر پیدا کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ سماج اور سوسائٹی میں محبت، الفت اور بھائی چارگی اور انسانیت کی تعلیم دینے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کی فکروں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہم سب کی تعلیم اور تربیت پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے مطابق کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں انسانیت کی فکر کرنے والا بنا دیجئے، انسانیت کے لیے تڑپنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے غیر مسلمین تک دعوت کا کام کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو خیر الناس من ينفع الناس، کہ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اے اللہ اس جیسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے، اے اللہ ہندوستان کے حالات کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے گھروں پر، مسلمانوں کی جائیدادوں پر اے اللہ جو کچھ حملے ہو رہے ہیں اللہ آپ ان کے محافظ بن جائیے، اللہ مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، مسلمانوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی، مال و دولت کی، جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ دشمن جو ہم پر ظلم کر رہا ہے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے آپ کے پاس تو اللہ ہدایت نصیب فرمائیے، اللہ ورنہ انہیں ان کے ظلم میں، ان کے منصوبوں میں ناکام بنا کر اللہ آپس میں لڑا کر جھگڑا کر ختم فرما دیجئے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، فلسطین پر رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں اللہ ان تمام گھروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔